بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة آل عمران آیت نمبر 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورسولا إلى بنی اسرائیل، اور ان کو رسول بنایا بنی اسرائیل کی طرف. یہ آیت نمبر 49 ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم. تھوڑا سا ریویو ہم پیچھے ایک لے لیں، کیونکہ سابقہ ان آیات میں وہ فقہی احکامات نہیں ہیں جو ہماری اس تفسیر سے متعلقہ ہیں، تو اس لیے ہم نے ان آیات کو چھوڑ دیا. لیکن ایک چھوٹا سا ایک جائزہ پچھلی آیات کے ساتھ آگے ایک کنیکشن ہو. فرشتوں نے جب سیدہ طیبہ طاہرہ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم. جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتے ہیں. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. مسیح ان کا لقب ہے اور عیسیٰ ان کا نام ہے. عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ لقب نام کے بعد آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا لقب ان کے نام سے پہلے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ان کی فضیلت کے متعلق چند ایک باتیں ان آیات میں بتائیں گی. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ دی کہ مریم آپ کو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ملنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت والدین میں سے صرف ماں کی طرف کی گئی، عیسیٰ ابن مریم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی عام طور پر اولاد وہ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نکاح کے نتیجے میں پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کہا گیا کلمۃ اللہ. یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے کلمہ کن کہنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. مسیح ان کو دو وجہ سے کہا جاتا ہے. ایک اس وجہ سے کہ یہ بیمار لوگوں پر ہاتھ اپنا پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے تھے. عفواً. اور دوسرا اس لیے کہ مسیح کا معنی ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، سیاحت کرنے والا، چلنے پھرنے والا، مسافر. تو یہ اللہ کی دعوت اور اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سفر میں ہی رہتے تھے، اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے. دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ دجال وہ بھی پوری زمین میں پھرے گا، پوری زمین میں پھرے گا. تفصیل سے اس کی احادیث موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو لقب دیا مسیح کا، دوسرا ان کا وصف بیان کیا وجیہن. وجیہ کہتے ہیں بہت ہی وجاہت والا، عزت اکرام والا، شکل و صورت سے، لب و لہجے سے جو بڑا ہی ایک وجاہت اور بڑا ہی مکرم اور محترم معلوم ہو. اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت اور وجاہت بھی ایسی عطا فرمائی تھی دنیا اور آخرت دونوں میں. تیسرا وصف ان کا ومن المقربین، اللہ کے مقرب لوگوں میں سے. چوتھا وصف ان کا ویکلم الناس فی المہدی وکہلا، یہ لوگوں سے بات کریں گے گود میں بھی اور لوگوں سے بات کریں گے بڑھاپے میں بھی. یہ عام بات کرنا مراد نہیں ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ یہ حکمت کی باتیں کریں گے، حکمت سے پر، وزڈم اور دانش سے بھری ہوئی باتیں. عام باتیں نہیں، عام لوگوں جیسی باتیں نہیں، بہت عظیم باتیں کریں گے. اپنے بچپن میں بھی، جب کہ یہ چھوٹے ہوں گے تب بھی، اور جب بڑے ہو جائیں گے. کتنے بڑے کہ جس میں وہ عام طور پر لوگ
دوبارہ بچپنے کی طرف لوٹ جاتے ہیں ایک مدت کے بعد، یعنی بڑھاپے میں، تو یہ بڑھاپے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت سے بھرپور باتیں کریں گے۔ کچھ نے کہا کہ کہلا سے مراد یہ ہے کہ جب یہ دوبارہ زمین پر ان کا نزول ہوگا تو اس وقت کی یہ بات ہے، یعنی جب تک وہ رہیں گے تو عمر ان کی تب بڑھتی جائے گی۔ ابھی تو ان کی عمر رکی ہوئی ہے نا، تو تب ان کی زمین کے حساب سے تو تب ان کی عمر بڑھتی جائے گی، تو تب یہ حکمت والی باتیں کریں گے۔ اب گود میں انہوں نے کون سی باتیں کی؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور پانچواں وصف ان کا یہ تھا کہ ومن الصالحین، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ صالح کہتے ہیں اس شخص کو جس کے سارے کام اچھے ہوں، طریقے کے مطابق ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کے بعد کی آیات میں سیدہ مریم علیہ السلام کا وہ خدشہ ذکر کیا، جو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے ٹچ تک نہیں کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے اولاد ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ، ایسے ہی۔ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی۔ ایسے کیسے؟ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہے پیدا کرے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزوں کو ایک پورے طریقے سے لے کر چلنا، ان کو بنانا، ان کو قائم کرنا، ان کو چلانا، یہ ساری سردرد انسانوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ کن سے ہر ایک چیز کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا تو اس میں کچھ ٹائم لیا۔ جیسے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو وہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ٹائم لیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہر کام تم لوگ پلاننگ کے ساتھ کرو، ہر کام طریقے کے مطابق کرو۔ ہم میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہر کام میں بڑی جلدی ہوتی ہے، فوراً ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے، مال و دولت حاصل کرنے میں، شہرت حاصل کرنے میں، مقام و مرتبہ حاصل کرنے میں، سب میں جلدی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بندے کو جلدی کی وجہ سے مل تو جاتا ہے لیکن وہ کچا ملتا ہے۔ پھل کو اگر وقت سے پہلے توڑ لیا جائے تو وہ کچا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں صبر کا ایک بہت بڑا مفہوم اور مقام ہے۔ صبر کیا سکھاتا ہے؟ بندے کو پختہ کرتا ہے، بندے کو پکاتا ہے۔ صبر کو کہا گیا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، ضیاء کہتے ہیں اصل میں سورج کی روشنی کو۔ سورج کی روشنی میں کیا ہوتی ہے؟ حدت، تمازت، شدید گرمی۔ صبر میں یہ ساری چیزیں بندے کو کرنی پڑتی۔ صبر آسان بات نہیں ہوتی، مشکل ہوتا ہے۔ نماز کو نور کہا گیا، اور نور کس روشنی کو کہا جاتا ہے؟ چاند کی روشنی کو، ٹھنڈی ہوتی ہے نماز۔ صبر اس لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کیوں کہا گیا؟ ایک ٹھنڈی ایک گرم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر گرم، صلاۃ ٹھنڈی۔ ٹھنڈا گرم مکس ہو تو پھر چیزیں نارمل چلتی ہیں۔ اگر صرف گرم ہی گرم ہو تو تب بھی معاملہ خراب ہوگا، ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہو تو معاملہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی ہیں، اس لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، نماز نور ہے، صبر ضیاء ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں کچھ وقت لیا اور پیدا کی، تو اس میں ہمارے لیے یہ تھا کہ اپنے کام بھی پلاننگ کے ساتھ کرو، اور کچھ پلاننگ کرنے کے بعد کچھ توکل اللہ پر بھی کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ پلاننگ کرتا ہے، اس کے خیال میں وہ بالکل درست ہوتی ہے، مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، کوئی بات نہیں، یہاں صبر ہے، پھر یہاں کچھ صبر کر لو، اپنی کوشش جاری رکھو۔ اصل میں بندے کو پریشانی اس بات کی ہونی چاہیے کہ میری طرف سے کوئی کمی ہے یا نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے تو پھر اللہ پر چھوڑ دو،
اللہ تعالیٰ چاہ ہی نہیں رہے کہ آپ کو وہ چیز ملے یا آپ اس مقام پر پہنچو گی۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے تو پھر اللہ کا جو فیصلہ آپ کے بارے میں ہوگا وہ کامل و اکمل ہوگا۔ ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ابھی ملنی چاہیے، اگر وہ نہ ملی، آپ کو بعد میں ملی یا بالکل نہ ملی، تو اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لو۔ خیر، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و حکمت بھی سکھائیں گے، تورات انجیل بھی سکھائیں گے، اور اس کے بعد پھر کہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائيل، ان کو کتاب و حکمت سکھائیں گے۔ کتاب تو ہوگی، حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کہتے ہیں کہ کتاب کے کچھ پہلے بھی اس پر بات ہوئی، کتاب کے اسرار، آیات سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات سے کیا کیا موتی چنے جا سکتے ہیں، یہ ہے تدبر کی باتیں، جس سے لوگوں نے اتنا ہلکا لے لیا کہ کوئی بندہ جس کو عربی زبان سے نہ کوئی تعارف ہے، نہ علم کی منازل کو اس نے طے کیا، شارٹ کورس ایک کیا 1 آدھ سال کا، اور اس کے بعد لوگوں سے کہا او میں تمہیں تدبر کرواتا ہوں، قرآن میں تمہیں تدبر کرواتا ہوں۔ تو یہ تدبر، یہ حکمت ہے، اس کے شریعت کے اسرار، رموز، استنباطات، استدلالات، اس کے لیے کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہونی چاہیے۔ یہ اتنی جلدی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پھر دوبارہ وہی کچی بات ہے نا، آدمی اتنا جلدی کرے، اور اتنا جلدی کرنے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں اب سب کچھ کر سکتا ہوں، پھر لوگ اس سے سوال کریں، وہ سوالوں کے جواب بھی دے اور لا علمی کی بنیاد پر دے۔ ایسا ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی خطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت سکھائیں گے، اور تورات والانجیل، اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائيل، اور ان کو رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، بس ان کا دائرہ کار بنی اسرائیل سے باہر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن و انس تمام کے تمام کے لیے رسول ہیں، ایریا وائز بھی تمام لوگوں کے رسول ہیں، اور وقت کے اعتبار سے بھی قیامت تک کے لیے سب کے رسول ہیں۔ تو انی قد جئتکم، جب ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور وہ اپنی جوانی کو پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہ نشانی ایک نہیں تھی، مراد اس سے جنس ہے، جنس سے مراد یعنی ٹائپ ہے، کہ کچھ معجزانہ ٹائپ کی کوئی چیز لے کر آیا ہوں۔ تو اس میں ضروری نہیں کہ ایک ہی نشانی ہو، کئی نشانیاں، کئی معجزات تھے ان کے۔ وہ کیا تھے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے مٹی سے کچھ بناؤں گا۔ تو آدمی کے بنانے اور آدمی کے اپنے کام کے لیے بھی خلق کا لفظ کبھی کبھی بولا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں شخص نے، آرٹسٹ ہے، اس نے ایک سینری بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے تخلیقی صلاحیتیں دی۔ تو اسی طرح سے خلق کا لفظ کسی چیز پر بولا جانا کہ یہ میری تخلیق ہے، یہ کس نے بنائی؟ جی یہ فلاں کی تخلیق ہے، تو بولا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مٹی سے تمہارے لیے کچھ بناؤں گا، کہیئۃ الطیر، پرندوں کی طرح کی چیز، پرندوں کی طرح وہ مٹی سے بناتے تھے، پھر کہتے تھے فَأَنفُخُ فِيهِ، اور میں اس میں پھونکوں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ پرندہ بن جائے گا، حقیقی پرندہ۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن کیوں ہوتا تھا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ پھر کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا دوں گا۔ ابری، ابرأ یبرئ کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے بری کر دینا، خلاص کر دینا، اس سے اس کو نکال دینا۔ تو میں تمہیں شفا دوں گا، میں شفا دوں گا کس کو؟ الاکمہ، اکمہ کہتے ہیں، اس کی 3 تفاسیر کی گئی ہیں۔ جو پیدائشی طور پر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو، اسے بھی کہا جاتا ہے اکمہ۔ جو پیدائشی طور پر تو بینا پیدا ہوا ہو، بعد میں اس کی بینائی چلی گئی ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے
اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دن کو تو ان کو دکھائی دیتا ہے، رات کو دکھائی نہیں دیتا. تو ایسے تمام یعنی آنکھوں کے تمام امراض کی شفا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھی تھی. ہاتھ پھیرتے تھے آنکھوں پر، ٹھیک ہو جاتا تھا بندہ. والابرص، اور ابرص سے مراد ہے کوڑی والا، جس کو کوڑ ہوتا تھا. کوڑ سے مراد وہ جو بیماری ہے جس میں جسم کے اوپر، ابرص سے مراد کیا ہے؟ وہ جس میں جسم کے اوپر وائٹ نشان نکل آتے ہیں، وہ بیماری. پھل بہری اس کو کہتے ہیں، پھل بہری، اردو میں پھل بہری کہا جاتا ہے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا عام طور پہ علاج نہیں ہے. جن لوگوں کو وہ ہو جاتی ہے کہ جو سکن کا کلر ہوتا ہے اپنا اوریجنل، اس کی وجہ سکن سفید ہو جاتی ہے، کلر اپنا چھوڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری سکنز کو اپنا الگ کلر دیا ہے. ہر کسی کی رنگت دوسرے سے جدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سکن کو یہ کلر دیا ہے. ہمارے ہاں لوگ کپڑوں کو بھی کلر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کو کلر دیا، شکلوں کو کلر دیا. تو کلر جب یہ اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو اس خرابی کا نام ہے ابرص، یعنی کسی کا ابرص ہونا. تو وہ ہاتھ پھیرتے تھے، شفا دے دیتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طرح میں مردوں کو بھی زندہ کروں گا، مردوں کو بھی میں زندہ کروں گا. لیکن کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ سب یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دوں گا، آگاہ کروں گا جو تم کھاتے ہو. یعنی تم کیا کھا کے آئے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو گھروں میں تم لوگوں نے ذخیرہ کر رکھا ہے، یعنی جو محفوظ کر رکھا ہے کھانا، اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے ایک معجزہ، ایک نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر تو یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور ان کے جو معجزات تھے، معجزات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس طرح کے معجزات سے نوازتے ہیں جو اس قوم کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں. ان کے ریلیونٹ معجزات ہر امت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے. مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت زیادہ تھا. لوگ عام عمومی چیزوں کو چھوڑ کر بالکل عام نارمل آرڈنری چیزیں، ان کو چھوڑ کر اس کے بالکل برعکس چیزیں دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے جادو کے ذریعے سے. جادو آنکھوں پہ ہوتا ہے، اور آنکھوں پر جادو کی وجہ سے ہر چیز ہی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. جادو ہے نا. تو وہ اس چیز میں بڑے ماہر تھے، اس چیز میں وہ لوگ بڑے ماہر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے وہ سارے اسی ٹائپ کے تھے. چیزیں دکھائی کچھ دیتی تھیں، اور پھر وہ حقیقت میں کچھ اور ہو جاتی تھی. جادو میں اور معجزے میں جو فرق ہے، کئی طرح کے فرق اہل علم بیان کرتے ہیں، قریب 8 طرح کا فرق بیان کرتے ہیں. ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. اگر کوئی ڈنڈا ہے، کوئی اسٹک ہے، اس پر کسی نے جادو کیا اور وہ سانپ نظر آنے لگی، تو وہ سانپ دکھائی دے گی، حقیقت میں وہ اسٹک اور ڈنڈا ہی ہوگا. جبکہ معجزے میں چیز کی حقیقت بھی چینج ہو جاتی. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر تھے وہ ایمان اس لیے فوراً لے آئے، ان کو معلوم تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. جادو کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انہی جادوگروں کے سلسلے میں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا. تو یہاں جادو ہوتا ہے، اس چیز کے اوپر جادو نہیں ہوتا. جادو آنکھوں پر ہوتا ہے.
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی ہی چیز ہی بدل گئی ہے، حقیقت ہی چینج ہو گئی ہے، تو چونکہ وہ جادو کو جانتے تھے فوراً سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے موافق معجزہ عطا کیا۔ وہ معجزہ ان کا عصا ہو، عصا کا سام بن جانا ہو، یا وہ معجزہ ان کا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دینا ہو، اپنی گریبان میں یا اپنی جیب میں یا اپنے انڈر آرم، وہ ہاتھ کو داخل کر کے جب نکالتے تو وہ اس کی ماہیت چینج ہو جاتی، چمک رہا ہوتا تھا جیسے کوئی روشن چیز ہو۔ اسی طرح باقی معجزات بھی، اس میں حقیقت ہی چینج ہو جاتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بھی بول بالا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کچھ اور چیزوں میں بھی بڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد ایک مقام و مرتبہ حاصل کر لیا تھا جو اس سے پہلے والے لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ تھا طب میں اور میڈیکل فیلڈ میں، اور خاص طور پہ میڈیسن میں یہ بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اسی طرح کا معجزہ عطا کیا۔ وہ لوگ اپنی طب میں اور اپنی وہ میڈیسن میں، فارمیسی میں جتنے بھی آگے بڑھ گئے تھے، لیکن ان کے پاس ان بیماریوں کا علاج اور شفا نہیں تھی۔ علاج نہیں تھا، شفا تو اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے، ہر بیماری کی شفا نہیں دی جا سکتی، یعنی بیماری کی شفا کوئی نہیں دے سکتا۔ بیماری کا علاج تو ڈاکٹرز کرتے ہیں جو جاننے والے ہیں، تو اس لیے ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے معالج، شافی نہیں کہا جاتا۔ شافی کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک ہی چیز ہے، پتہ ہے کہ یہ فلاں چیز اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، فلاں ٹیبلٹ ہے مثال کے طور پر سر درد کے لیے، فلاں قہوہ ہے، فلاں اس کے مرض کے لیے، لیکن یہ تب افیکٹو ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہوگا۔ اللہ کا اذن نہیں تو افیکٹو ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شفا اللہ ہی دیتے ہیں۔ تیمارداری کرتے ہوئے جو دعا سکھائی گئی ہمیں وہ یہ ہے، اذہب الباس رب الناس، اے اللہ تکلیف کو دور کر دے، تو لوگوں کا رب ہے۔ کیسے بہترین کلمات ہیں، اذہب الباس رب الناس، اشفی انت الشافی، اے اللہ تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ شفاء اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، اے اللہ شفا تو صرف تیرے پاس ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک کا کیا معنی ہے؟ نہیں ہے کوئی شفا مگر تیری شفا، مطلب صرف تو ہی شفا دے سکتا ہے۔ شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ ایسی شفا دے جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے۔ واللہ کتنی عظیم دعا ہے۔ بہت سارے لوگ دوسروں کو دیتے ہیں، معنی مفہوم نہیں جانتے، تو نہ دینے والے کو کوئی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، نہ دعا لینے والے کو کوئی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان لوگوں کے سامنے یہ معجزہ تھا کہ تمہاری طب، تمہاری فارمیسی، تمہارا یہ میڈیکل کی فیلڈ میں اتنا آگے بڑھنا، جہاں اس کا اختتام ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزات دیے گئے۔ یہ جو اس طرح کا پیدائشی طور پر جو نابینا شخص تھا یا بعد میں نابینا ہو جاتا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے تھے۔ پھل بہری کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، وہ کر لیتے تھے۔ اور پھر یہ جو چیز تھی، یہ وہ تھوڑا سا وہ جو پیچھے جادو بھی چلا رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، آگے پیچھے ہیں دونوں، تو پرندے سے اور مٹی سے پرندے کی طرح کا وہ بناتے اور اس میں پھونکتے، وہ پھر سے اڑ جاتا۔ اور اسی طرح پھر آخری چیز مردہ کو زندہ کر دیتے۔ مردہ کو زندہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا رب اسے زندہ کر دے، وہ زندہ ہو جاتا۔ تو یہ سارے معجزات تھے ان کے۔ اس سے اہل علم نے جو فقہی مسائل اخذ کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تصویر کا کیا حکم ہے۔ کیمرے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، ہر ہاتھ میں کیمرہ ہے اور خوب استعمال ہو رہا ہے۔ کیمرے کی زبان نہیں ہے، ورنہ اس بیچارے کی واقعی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، اتنا اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں۔ آنکھیں بھی باہر نکلی ہوتی ہیں، جو بندہ تھک جاتا ہے نا تو زبان بھی باہر، آنکھیں بھی باہر، تو یہ کیمرے کے ساتھ ہو رہا ہوتا۔ سبحان اللہ۔
مقصد اس کا موبائل کا سننا اور بولنا تھا، لوگوں سے بات چیت تھی، اصل آج بھی اس کا مقصد یہی ہے، لیکن کئی ایک اس کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ بہرحال اس کی یہ ایک تصویر ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے تصویر ڈرا کرے، مٹی سے بنائی، جیسے مورتیاں بنائی جاتی ہیں ان کو تماثیل بھی کہتے ہیں۔ تمثیل کا مطلب صورت بھی ہوتا ہے، یعنی پکچر بھی ہوتا ہے، اور اسٹیچو ٹائپ بھی ہے، یہ سب چیزیں۔ تو ان سب کا کیا حکم ہے؟ ان سب کے لیے بہت ساری آیات اور احادیث ہیں بہت ساری، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان کی ہے تصویر بنانے والوں کے متعلق۔ چند ایک حدیث کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کچھ اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الذین یصنعون هذه الصور، وہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں، یعذبون یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یقال لهم احیوا ما خلقتم، ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے جو پیدا کیا ہے، جو تم نے تخلیق کیا ہے، یعنی جو تم نے بنایا ہے، اسے زندہ کرو اب۔ تو ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا کہ هو الذی یصورکم، اللہ تمہاری تصویریں بناتے ہیں، شکلیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ المصور، المصور، اللہ تصویریں بناتے ہیں۔ تو انسانوں کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا اس شریعت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتے ہیں، تو آپ نے ہمیں بتایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقی، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو میری طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، ان کو کہو کہ ایک ذرہ تو بنا کر دکھاؤ، اَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً، یا ایک دانہ یا ایک جو، یہ تو بنا کر دکھاؤ۔ تو اس میں بھی تصویر والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المصورین، تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بھی، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے سخت عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا، ان میں سے المصورون، تصویریں بنانے والے لوگ بھی ہیں۔ یہ چند ایک حدیث ہے، ان سے پتہ یہ چلا کہ تصویر کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اہل علم میں جتنے بھی فقہا ہیں، فقہائے اربعہ میں سے، فقہائے احناف میں سے، فقہائے مالکیہ میں سے، فقہائے مالکیہ، فقہائے شافعیہ، فقہائے حنابلہ، ان میں سے اکثریت سب کی وہ یہ کہتی ہے کہ تصاویر کے بارے میں جس تصویر میں جان نہ ہو، روح نہ ہو، وہ تصاویر بنانا تو ٹھیک ہے، ذی روح کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی تصویر بنانا ٹھیک ہے، جیسے درخت، سمندر، سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ جو ذی روح کی تصویر ہے، اس کے بارے میں دو طرح کی بات کرتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، اس کی دو ٹائپس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس کو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے، جیسے اسٹیچو وغیرہ، اسٹیچو کو بھی تصویر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں جو چیزیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، اور جس تصویر کے بارے میں یہ سب کہا گیا ہے، وہ ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہے، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ اس کو اگر مٹی کے ساتھ اسٹیچو ٹائپ بنایا جائے یا کسی پیپر کے اوپر ڈرا کیا جائے اپنے ہاتھ سے، دونوں طرح ہی اہل علم اس کی حرمت کے قائل ہیں کہ یہ حرام ہے۔ تو ذی روح کی تصویر میں ایک قسم یہ ہوگی، اور اس میں
جانوروں وغیرہ کی تصاویر بھی وہ بھی اسی حکم میں، زیادہ تر اہل علم اس کو بھی اسی حکم میں شامل کرتے ہیں۔ اس تصویر کی دوسری قسم ہے کیمرے کی تصویر۔ اس تصویر کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ 90% سے زیادہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کے بارے میں یہ تمام احادیث ہیں، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی ایسا استعمال ہے کہ کوئی تصویر کو ڈرا کر رہا ہو، نہ اس میں کوئی اسٹیچو یا مجسمہ سازی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پھر کیسے ہے؟ یہ ایک ایسا ہے کہ یہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک شخص کا سایہ پانی میں ہے یا آئینے میں اس کا سایہ ہے، اس آئینے میں سائے کو جو اس کا عکس تھا کسی شخص کا، اس کو محفوظ کر لیا گیا، یہ وہ تصویر نہیں ہے۔ اس لیے اکثریت علماء کی آپ کو کیمرہ پر نظر آئے گی، دکھائی دے گی۔ چند ایک ہیں جو تصویر کو ناپسند کرتے ہیں اور تصویر کی حرمت کے قائل ہیں، اس کیمرے والی تصویر کے بھی، اور تصویر اس سے نہیں بنواتے۔ تو وہ، اور یہ یعنی بہت کم ہے، شاید 0.5 یا 1% یا اس سے بھی کم ایسے علماء ہوں گے۔ تو وہ غالباً واللہ عالم لگتا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے تقوی اور اس کے اعتبار سے یہ ایک موقف رکھتے ہیں، ورنہ سب کی کم از کم تصاویر ان کے آئی ڈی کارڈ پر تو موجود ہے۔ اگر یہی والی احادیث اس تصویر پر بھی منطبق ہوتی تو یہ علماء آئی ڈی کارڈ والی تصویر بھی نہ بناتے۔ اچھا، اگر وہ بنا لی، کہتے ہیں مجبوری ہے، اگر وہ بنا لی تو پھر پاسپورٹ نہ بنواتے۔ پاسپورٹ کیا کرنا ہے؟ کہا جا سکتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا ہے، تو حج اور عمرہ جب آپ کے سامنے ایک حرام چیز حائل ہو رہی ہے تو تب تو آپ پر حج اور عمرہ فرض ہی نہیں ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا جو اس کی حرمت کے قائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ جب تصویر ہے تو اگر آپ تصویر کی حرمت کے قائل ہیں تو آپ حج اور عمرہ چھوڑ دیں، آپ پر فرض ہی نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بہت کم علماء ہیں، تو وہ زیادہ تر علماء احتیاط اس میں برتنے کا کہتے ہیں۔ باقی تمام علماء اس چیز کے پیش نظر کہ ایک تو یہ وہ تصویر نہیں ہے اصل یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ دعوت کو پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے قائل بھی ہیں، فاعل بھی ہیں، اور یہ تصاویر وہ بنا بھی رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ، اور پھیلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ تمام انبیاء جو اپنی اپنی قوم میں آئے تو ان انبیاء نے اس وقت کے اعتبار سے سب سے ایڈوانسڈ، سب سے زیادہ جدید جو ٹیکنالوجی تو تب نہیں تھی، جدید جو ذرائع تھے دعوت کے وہ استعمال کیے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بھلا؟ آپ نے لوگوں کو دعوت دی، جا کر بھی دعوت دی۔ اس وقت دعوت کا سب سے جدید ترین جو ذریعہ تھا، جو بہت کم تھا، بہت کم نہ ہونے کے برابر، اور وہ اگر ہوتا تھا تو بادشاہوں کے درمیان ہوتا تھا، وہ کیا؟ خطوط لکھے جاتے تھے۔ یہ عام نہیں تھا، یعنی بڑے لیول پر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بادشاہوں کو خطوط لکھے، بھجوایا۔ بعد میں پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو باقاعدہ یہ ڈاک سازی اور یہ ڈاک کا محکمہ ڈاک پوری طرح سے وجود میں آ گیا، تو انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ تو دعوت کے اعتبار سے ہر ایک ایڈوانس چیز کو استعمال کرنا ایک داعی کو یہ اسلام سکھاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو اہل علم کو، طلباء کو، اور ہر عبادت کرنے والے کو جس میں مشکل پیش آتی ہے اور اس کا اسے خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے کہ اپنے اخلاص کو مینٹین رکھے۔ تو یہ سب چیزیں اخلاص کو شیک کرنے والی ہیں، اخلاص کو متزلزل کرنے والی ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں تو کیا پھر اخلاص متزلزل نہیں ہوتا؟ پھر بھی ہوتا۔ نماز پڑھتے ہوئے تو ہم کوئی کیمرہ استعمال نہیں کرتے عام طور پر، اس میں بھی ریاکاری کا خدشہ رہتا ہے۔ جب یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی ریاکاری کا خدشہ رہتا تھا۔ غالباً امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ میں نے، یا امام سفیان الثوری کا قول ہے کہ میں نے
اپنے نفس پر کسی بھی چیز کا علاج نفس کے بارے میں اتنا مشکل نہیں پایا جتنا مشکل اخلاص کو مینٹین رکھنے کو پایا. چھوٹا سی کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو اس لیے یہ تصویر ان تصویروں میں چونکہ نہیں آتی اس لیے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ دعوت کا ایک ذریعہ اس لیے. البتہ اس میں بھی جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور کرنے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے اہل علم اس کو ضرورت کے ساتھ میں منسلک کرتے ہیں کہ ضرورت کے تحت تصویر بنائی جائے، بلا ضرورت نہیں. اگر کوئی ضرورت ہے، وہ ضرورت بڑے درجے کی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے درجے کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں اپنی حد کو کراس نہ کیا جائے، یعنی اس میں آگے نہ بڑھا جائے، بہت زیادہ آگے نہ بڑھا جائے. اور وہ آگے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اتنی تصویریں کچھ لوگ بناتے ہیں، اتنی بناتے ہیں، اپنی تصویریں بناتے ہیں پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں آئی، یہ صحیح نہیں آئی. یعنی ایک بندے کو اپنا ہی چہرہ پسند نہیں آ رہا. اس لیے وہ ریسرچ یہ ہے کہ بہت زیادہ تصاویر بنانے والے لوگ تھوڑا سا مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں. یہاں سے تصویر، وہاں سے تصویر، ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر. اور پھر اس کا جو حرام استعمال ہے وہ تو پھر بات کی بات ہے. تو مردوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور خواتین کی کو احتیاط زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی تصویر کو اس کا غلط استعمال زیادہ ہے. اب تو خیر یہ جو اے آئی ہے اس کے ذریعے سے تو یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کا معاملہ سب کے ساتھ کرے. تو یہ تصاویر خاص طور پر جو شادی بیاہ کے موقع پر دلہا اور دلہن کی تصاویر بن رہی ہوتی ہیں اور وہ سب میں پھر جاتی بھی ہیں، یا سب کے سامنے بن رہی ہوتی ہیں، یا سب کے سامنے ان کا دلہن کا خاص طور پر بے پردگی کے ساتھ آنا، یا دلہا کا خواتین میں جانا اور بے پردگی وہاں پر ہو، تو یہ تمام چیزیں یہ کبھی بھی اسلام کی موافقت میں نہیں ہیں. یہ کیمرے کا وہ استعمال ہے جو بندے کو پوری طرح سے کسی بڑی آزمائش میں اللہ نہ کرے مبتلا کر سکتا. اس سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور پر وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو یونیورسٹیز میں ہیں، وہاں پر تو ہر جگہ پر ایک مختلف انداز ہوتا ہے نا مچھلی پکڑنے کا. سمندر میں جاتے ہیں، نہر میں مچھلی پکڑنا، دریا میں مچھلی پکڑنا، انداز تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اور مختلف انداز میں مچھلی پکڑی جاتی ہے. کچھ جگہ پر جال پھینکا جاتا ہے، کچھ جگہ پر وہ کانٹے کے ساتھ کوئی چیز لگائی جاتی ہے اور مچھلی کو کیپچر کیا جاتا ہے. یہاں پر ہماری عام دنیا میں جہاں پر تربیت نہ ہو تو وہاں پر سب سے پہلے لوگ، خاص طور پہ لڑکا اور لڑکی کی صورت میں، سب سے پہلے جو درندے ہیں، جو بھیڑیے ہیں، اور اس میں خواتین کا بھی قصور ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اعتماد جیتتے ہیں. لڑکی کا یا لڑکے کا اعتماد جیتتے ہیں. زیادہ تر لڑکیاں شکار ہوتی ہیں، اور لڑکیاں جلدی اعتماد کر لیتی ہیں، اور جب یہ اعتماد ان کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بات ختم. پھر اس کے بعد وہ فتنے کا ہمیشہ شکار رہتی ہیں. پھر اس کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اکبر زندگی ان کی خراب ہو جاتی ہے. کئی لوگ، خاص طور پہ خواتین، خودکشی کر لیتی ہیں. کئی مردوں نے بھی اسی طرح سے کیا. بلیک میلنگ ہوتی ہے، حرام پر مجبور کیا جاتا ہے، چھوٹے حرام سے بڑے حرام کی طرف لے جایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایک اس چیز کی بنیاد پر، اور یہ عام ہے، اور یہ عام ہو چکی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اہل علم اس چیز سے تو زیادہ منع کرتے ہیں. وہ جو ضرورت کی بات کہتے ہیں نا کہ ضرورت کے تحت ٹھیک ہے تصویر، وہ ضرورت کا اس لیے استعمال ہے کہ اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا گیا تو پھر لوگ بہت دور تک جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، لوگوں نے اپنے بچوں کی تصاویر لگائی ہوتی ہیں اپنے اسٹیٹس پر، اپنے فیس بک پر، انسٹاگرام پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر جو جوانی کی ایج کو پہنچ چکے ہیں بچے اور بچیاں. اب تو ٹک ٹاک اور یہ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ ایسا طوفان بے حیائی کا چل پڑا ہے کہ کیا والدین، کیا اولادیں، کیا بیوی، کیا شوہر، سب کے سب ان کی رال ٹپک رہی ہے پیسے کمانے کے چکر میں، اور وہ اس میں ہر حیا کی حد کو کراس کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ، نئی سی نئی چیز، نئی سے نئی بات. اب یہ مرد اور خواتین، شوہر اور بیوی،
مطلب وہ شوہر، سبحان اللہ، ایک شوہر ہے وہ کیمرے پہ خود آ رہا ہے اور اپنے گھر کے اندر کے معاملات یا کوئی بھی چیز، بے شک اس نے کوئی سبق ہی دینا ہو، اپنی بیوی کو سب کے سامنے وہ کیمرے کے اوپر پیش کر رہا ہے، اور وہ حجاب اور نقاب اس کے بغیر ہے وہ۔ اب یہ شخص ہے جس کو شریعت میں دیوس کہا گیا ہے۔ دیوس وہ ہے جو اپنے گھر میں برائی کو دیکھے اور اس کو برقرار رکھے، یعنی اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور وہ بڑا دیوس ہے جو اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹیوں کو خود بے حیائی پر آمادہ کرے اور وہ ان سے خود بے حیائی کروائے، چھوٹے لیول اور مقام و مرتبہ کی کروائے یا بڑے کی کروائے۔ یہ دیوس ہے، دیوس، اور یہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دیوسیت ہے، اور یہ حیا اور یہ چیزیں ہی سب سے آخری ایک باؤنڈری ہوتی ہے۔ جب یہ کراس کر لی جائے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کوئی بات باقی نہیں رہتی، معاملات پھر زیادہ خرابی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، مد نظر رکھنی چاہیے۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ تصویر کیمرے کی بھی ہو تب بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ تصاویر اور اسٹیچو وغیرہ وہ تمام حرام ہیں جن کو عزت اور تکریم دی جاتی ہے، اور جن کی عزت اور تکریم نہیں، وہ تصاویر ان کی کچھ اجازت ہے، وہ بے شک ذی روح کی کیوں نہ ہو۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جیسے کپڑے وغیرہ میں تصاویر ہیں، نیچے جو کارپیٹس وغیرہ ہیں ان میں تصاویر ہیں، بچوں کو کھلونوں کی تصاویر، ان کی تو اجازت ہے اسلام میں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی تصاویر جس میں ان کی کسی بھی طرح کی تکریم نہ ہو بلکہ اہانت اور تذلیل ہو رہی ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کارپیٹ، قالین وغیرہ، کیونکہ اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے، تو جانوروں وغیرہ کی اگر تصاویر ہیں تو اس کو اہل علم نے کہا کہ اس کا جواز ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں اس کا بھی جواز نہیں ہے۔ زیادہ تر علماء نے جو اس کا جواز قرار دیا تو ان کے ہاں ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو وہ کہتی ہیں قد سترت بقرام لی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پردہ لٹکایا، فیہا تماثیل، اس میں تصویریں تھیں، پردے میں تصویریں تھیں۔ یہاں پہ تماثیل کس کو کہا گیا؟ تصویروں کو، اسٹیچوز کو نہیں کہا گیا، تصاویر تھیں اس میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں بھی تصاویر ہوتی تھی۔ تو کپڑے میں تصویر کیسے ہوتی تھی؟ بنائی جاتی تھی، بنی جاتی تھی۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے اس کو پھاڑ دیا اور کہا اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ تصویریں بنانے والے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْن، تو میں نے پھر اس پردے کا جو لٹکایا ہوا تھا اس کا ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ اب وہ جو ایک یا دو تکیے بنا لیے تو وہ استعمال ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اس سے اہل علم نے یہ کہا، وہ جو میجورٹی اور اسکالرز کی ہے، علماء کی، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تذلیل ان کی ہو رہی ہے، کیونکہ لٹکانے میں تو ایک تعظیم ہے نا، لٹکانے میں تو ایک تعظیم ہے، تو ہر تصویر جس کو ہینگ کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی تصاویر ہوں، جانداروں کی تصاویر ہوں، جانوروں وغیرہ کی ہوں، لیکن وہ نیچے زمین پر رول رہی ہوں اور ان کی اہانت ہو رہی ہو تو اس کا کچھ اس کی گنجائش ہے، جیسے کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا۔ اور کچھ حدیث میں ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی اپنے گھر سے بھی نکال دیا تھا، وہ بھی ہے۔ اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قمیض تھی آپ کی، اس میں کچھ نقش و نگار تھے۔ تو نماز کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے کہ نماز کے معاملے میں کوئی بھی چیز جو آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کرتی ہے وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے نماز کے معاملے میں۔ کل یا پرسوں ایک سوال ہوا ہم سے کہ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا پڑی جہاں پہ تصاویر لٹکی ہوئی تھی، جیسے گھروں میں لوگ تصاویر لگا دیتے ہیں، کسی آفس میں تصاویر لگی ہوتی ہیں، کوئی بندہ جم جاتا ہے وہاں پر، یا کوئی بندہ اور اس طرح کی جو آفیسز وغیرہ ہیں، کوئی لائبریری تصاویر کی ہوتی ہے،
تو اور کوئی جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا ایسی جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی اور جگہ نہ ہو تو ایسی جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ انسان نے سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے اور اس کی نیت بھی یہی ہے۔ اب اور کوئی جگہ نہیں مل رہی تو اس میں ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور جگہ ہو تو پھر اسی میں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اپنے گھروں میں کبھی بھی تصاویر کو لٹکانا نہیں چاہیے۔ اپنے والدین کی تصاویر یا اپنے دوست احباب کی تصاویر لوگ فریم کروا کے لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اہل علم نے اس بات پر وہ توجہ دیتے ہیں اور اس بات کو وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں اہل علم نے اس کی روک تھام کی۔ پہلے ایسا ہوا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک پوسٹرز پر اہل علم کی تصاویر چھپتی، اہل علم کی تصاویر پوسٹرز پر آتی اور وہ پرنٹ کروا کے لگا دی جاتی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اکثر علماء نہیں کرتے۔ اکثر علماء آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں اس کو پرنٹ نہ کروائیں، تو پرنٹ نہیں کروانا چاہیے۔ آپ سوشل میڈیا پر کیمپین کے لیے کوئی پکچر وغیرہ ڈال سکتے ہیں، اہل علم ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کو پرنٹ کروا کے لگانا، ہینگ کرنا، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں۔ اگرچہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف آگاہی کے لیے ہے، انفارم کرنے کے لیے لوگوں کو، کہ تعظیم نہیں ہوتی، بعد میں وہی پوسٹرز اتر جاتے ہیں اور کچھ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں احتیاط یہی ہے کہ اس سے احتیاط کیا جائے اور اس کو اس کی اصل پر رکھا جائے، یعنی اس میں احتیاط زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میرا مشغلہ ہی میرا کام ہی تصویر سازی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو جب احادیث سنائی تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گئے، ایک دم سے کام ختم۔ وہ کہتا یہ تو میرا روزگار، میرا انکم اس سے ہے۔ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ یہ درختوں کی اور فلاں کی اور فلاں کی یہ تصویر بنا لو۔ تو پھر انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو تصویر کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے، اور خاص طور پر ایک یہ سادہ تصویر کی بات ہے جو بالکل اپنی حد میں ہوں، جو حد سے باہر ہیں تصاویر، بے حیائی پر مبنی ہیں، بے پردگی پر مبنی ہیں، یا جس کا کوئی بھی مقصد ایسا ہو جو کہ اس طرف لے جانے والا ہو، تو ایسی تمام تصاویر سے اوائڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی آیت میں ایک یہ کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں یہ بھی خبر دوں گا کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، تم نے کیا کھایا ہوا ہے اور کیا گھر میں کیا بچا ہوا ہے۔ تو اس کی کچھ تفصیل میں کچھ روایات ایسی آتی ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی بچوں کو بھی بتا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان میں رکھی تھی، تو بچپن میں بتا دیتے تھے کہ آپ کے گھر میں یہ پڑا ہوا ہے، تو بچے جا کے کھا لیتے تھے۔ والدین نہیں بتاتے تھے ان کو، تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ پڑا ہوا ہے، تو بڑے ہو کر بھی وہ بتا دیتے تھے۔ تو یہ آگاہ کرنا ان کو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ بات یہ کہ کیا خوراک کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے گھر میں؟ جیسے ہم لوگ مہینے کا راشن اکٹھا لے آتے ہیں، کیا جا سکتا ہے؟ کیا دلیل؟ وہ جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ تو قحط سالی کی وجہ سے تھا، وہ تو مرنے کا خدشہ تھا نا، اس میں تو ٹھیک ہے۔ اب قحط سالی بھی نہیں ہے، پھر ہاں یہ ایک ذخیرہ اندوزی الگ ہے کہ اس طرح سے وہ خوراک کو ذخیرہ کیا جائے اور بعد میں پھر مہنگے داموں پر بیچا جائے، یہ الگ چیز ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ والی آیت اس کو بھی اہل علم نے دلیل بنایا کہ گھروں میں آدمی اپنا راشن سٹاک کر سکتا ہے مہینوں کا یا سال بھر کا۔ ہمارے ہاں عام طور پر ابھی بھی گاؤں اور دیہاتوں میں یہ چلتا ہے کہ لوگ گندم سال بھر کی ذخیرہ کر لیتے ہیں، گندم کا ایک سیزن ہے، اس سیزن میں وہ خرید لیتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخر قوت سنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کی اپنی خوراک ذخیرہ کر لیتے تھے، ایک سال کا اپنے اور اپنی فیملیز کے لیے وہ نکال لیتے تھے۔
جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خمس رکھا تھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جیسے بھی وہ دیتے تو وہ ایسا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبیع نخل بنی النضیر، آپ بنو النضیر کے جو باغات تھے وہ بیچتے، ویحبس لأہلہ قوت سنتین، اور اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کی خوراک اس میں سے نکال لیتے تھے، یعنی کھجوریں وغیرہ نکال لیتے تھے۔ اس لیے آپ کے گھر میں کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھی۔ جب کبھی گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جو آگ پر پکائی جا سکے تو تب آپ کھجور کھایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیث ہے، تمر بیت لا تمر فیہ فأہلہ جیاع، وہ گھر جس میں کھجور نہیں ہے تو اس کے وہ گھر والے تو بھوکے ہی رہ جائیں گے۔ تو وہ گھر والے بھوکے ہیں، کیا مطلب کہ وہ اب پیٹ بھرنے کے لیے تو ان کے پاس پھر اور اگر کوئی چیز نہ ہو تو وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہوتا تھا اور آپ اس کو ذخیرہ کر لیا کرتے تھے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان لا يدخر شیئا لغد، آپ کوئی چیز کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس معنی کی کچھ اور حدیث بھی ہیں وہ ثابت نہیں ہے، اور یہ جو حدیث ہم نے بیان کی یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہیں، تو ان کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اپنی خوراک کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ وہ ذخیرہ اندوزی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بزنس میں خاص طور پر، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی یعنی چیزوں کا ذخیرہ سٹاک کر لینا اور بعد میں جب ریٹس بڑھ جائیں تو بیچنا، کچھ نے کہا کہ یہ ہی حرام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذخیرہ تو سارے ہی کرتے ہیں، بزنس کیسے کیا جائے گا بھائی؟ بزنس ایسے کیا جائے گا نا کہ آپ نے ایک چیز لی اور اس چیز کو لینے کے بعد آگے آپ نے بیچنا ہے، وہ چیز آپ کے پاس، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ آپ نے خریدی اور اسی دن بیچ لی، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ آپ ایک ہفتے میں بیچ سکیں گے، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ایک مہینے میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ 6 مہینے میں، کچھ سال میں، تو پھر اتنا مدت ان کو ذخیرہ تو کرنا پڑے گا نا۔ اور بزنس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے خریدا اور پروفٹ پر بیچا۔ ذخیرہ اندوزی جس سے منع کیا گیا ہے وہ صرف اس صورت میں ممنوع ہے کہ جب لوگوں کو کسی خوراک کی، کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس موجود ہو بزنس و تجارت کے لیے، اور آپ اس وقت وہ چیز روک لیں کہ لوگوں کو ضرورت ہے، زیادہ بڑے کی ضرورت تو زیادہ ریٹ ملے گا تو میں پھر بیچوں گا، یہ چیز اس سے منع کیا گیا۔ جب لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو آدمی سٹاک کر لے، آلو وغیرہ جیسے ہیں لوگ سٹاک کرتے ہیں، پیاز وغیرہ یہ سٹاک کر لیتے ہیں۔ تو وہ کیسے سٹاک کرتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کے پاس آلو سارا سال رہتا ہے، ایک آلو کی کھیپ آتی ہے مارکیٹ میں چلتی رہتی ہے، سب لوگ استعمال کرتے ہیں، تو باقی ان لوگوں نے ذخیرہ کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ کھیپ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگ اپنا جو ذخیرہ کیا ہوا تھا وہ نکال لیتے ہیں، تو تب تک آلو کچھ مہنگا تو ہو ہی جاتا ہے۔ ظاہر ہے سیزن میں جو چیز وافر ہوتی ہے تو وہ سستی ہوتی ہے، سیزن گزر گیا تو چیز وہ اس میں قلت ہوگی، جب قلت ہوگی تو وہ تھوڑی سستی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں تورات کے احکامات کی تصدیق بھی کرنے والا ہوں، اور اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ حلال حرام میں بھی کچھ چینجز کی جائیں گی۔ تو یہ جو تصدیق والا معاملہ ہے نا، انبیاء میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ ہر نبی نے اپنے سے پہلے والے انبیاء کی تصدیق کی، اور بعد والے نبی کی کے بارے میں بھی کچھ انبیاء نے بتایا، خاص طور پر جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہ انبیاء اور رسول یہ ایک جماعت ہے، ہر ایک نبی دوسرے کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور ان پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا۔ کیا اسلام کی نظر میں یہ مسلمان ہے؟ یہ کافر ہے، تو اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ جس نے ایک بھی نبی کو جھٹلا دیا، ایک بھی نبی کی جانتے بوجھتے ہوئے گستاخی کی، ویسے ہی جیسے اس نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا اور تمام انبیاء کی گستاخی کی۔ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں، کیوں؟ یہ ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔
ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح سے ان انبیاء کے بعد جو لوگ ان انبیاء کو اور خاص و برآخر میں جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں لوگ، علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں، حسد بغض کا شکار نہ ہوں، اور ان علماء کے جو پیروی کرنے والے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں، تکذیب نہ کریں، ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں، تکبر نہ کریں، ایک دوسرے پر سرکشی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تواضع کرنے کا حکم دیا، حتی لا یبغی احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی پر سرکشی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں یہ فرمایا، کاش ہم اس پر ایمان لے آئیں، اللہ کرے ہم اس کو قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ میں چھپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان معاملات کی اہمیت کو تھوڑا سا محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے کی قیمت خرید کو بڑھانے کے لیے بولی نہ لگاؤ، مطلب اس کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ کہ دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، خواہ خواہ کی ناراضگی، خواہ خواہ کا منہ بنا لینا۔ ولا تدابروا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ جب بھی میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، عجیب انداز ہے۔ واللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہماری اولادیں نسلیں آپ پر قربان ہوں، ہمارا مال و دولت جسم و جان سب آپ پر قربان ہے۔ لا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ چار چیزیں، پانچویں چیز کہا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب انداز تو دیکھیں، کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بہنیں آپس میں بہنیں بن جائیں۔ کتنے لوگ ایسے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی، اس نصیحت کی، اتنی دل کی گہرائیوں سے کی جانے والی نصیحت کی کوئی لاج ہی نہیں رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بدترین لوگوں کا ذکر کیا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، آدمی کے بدترین ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کوئی خاتون کسی خاتون کو حقیر سمجھے کسی بھی اعتبار سے، اور یہ بھی اللہ رحم کرے، یہ ساری چیزیں گھر گھر کی کہانی ہے۔ بغض، حسد، منہ موڑنا، دھوکہ دینا، حقیر سمجھنا، گھر گھر کی کہانی ہے۔ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت، اتنے اعتماد اور اتنے بھروسے کے ساتھ اپنی امت کو کہا، امت نے اسی میں اپنے رسول کی مخالفت کی، تو تھوڑی نہیں کی، بڑی کی۔ اور یہ سب کے سب چیزیں بندے کو ہلاک کر دینے والی چیزیں۔ تو وہ جو انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کیوں کرتے تھے؟ کسی ایک نبی نے بھی کسی دوسرے کی تکذیب نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، انبیاء اور رسول میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مجھے ان سے افضل قرار نہ دے، اور کہا کہ انبیاء سب آپس میں بھائی ہیں، حالانکہ اب ان سے افضل ہی ہیں۔ تو سب ادب و احترام کرتے تھے۔ ہم جو دیندار لوگ ہیں ہمیں بھی ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے سب ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا، مسلمان آپس میں، ایک جماعت یا ایک ادارے کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک گھر کے افراد کی یا رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری امت مسلمہ، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح قرار دیا۔ لیکن مسلمانوں نے، واللہ کم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی لاج رکھی، اکثر لوگ اس کے خلاف ہیں۔
اکثر امت اس کے برخلاف ہے۔ اکثر امت مسلمان ہی مسلمان کو کاٹ رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو لوٹ رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان سے دھوکہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کر دیں، اور اللہ کرے، گناہ گار ہم سب ہی ہیں، اللہ کرے اللہ ہمیں ان وباؤں میں نہ پھنسا دے۔ واللہ آپ سب بھائیوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ جو آن لائن بھی سن رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کبھی ان میں نہ پھنسا لینا، ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے، کام نہیں کچھ بھی آئے گا۔ نمازیں جاتی رہیں گی، روزے جاتے رہیں گے، یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ حسد، بغض، بھیڑ پھیرنا، حقیر سمجھنا، یہ سب چھوٹے گناہ نہیں ہیں، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ ہم نے پہلے یہ حدیث پڑھی نا، لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ چھوڑنا حرام، کا حلال نہیں ہے۔ کیا مطلب حرام ہے؟ 1 سال تک کسی کو چھوڑے رکھنا، ہاں، قطع تعلقی کرنا، وہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے کسی کو قتل کر دیا، یعنی قاتل کی جگہ پر اس بندے کو رکھا گیا۔ تو یہ چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں، اللہ کے لیے ان کو سمجھ لیجئے، سمجھنے کے بعد ان کو قبول کر لیجئے، اپنے رسول کی باتیں قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، بلکہ اسلام ہمیں قبول کر لینا چاہیے، ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تیار ہیں ہم لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جی سوالات دیکھ لیتے ہیں، کیا ہیں آج کے سوالات؟ ایک نے کہا حج و عمرے کے دوران حد سے زیادہ کیمرے کا استعمال کرتے ہیں۔ حج اور عمرے کے دوران خاص طور پہ بندہ احرام میں ہو، تب اس کا محض اس چیز کو بتانے کے لیے کہ میں وہاں پر ہوں، وہاں پر ہوں، احرام میں ہوں، واللہ یہ حرام ہے، یہ والی تصاویر حرام ہیں، اور واقعی لوگ اپنے حج اور عمرے کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ، ایک بندہ اتنا سفر کرے، ایک بندہ پیسہ خرچ کرے اور وہاں پر جا کر یہ تصویریں جگہ جگہ پر بھیجتا رہے بغیر کسی ضرورت کے۔ کوئی ضرورت نہیں، سب میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں، اب یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے، سب یہ ریاکاری ہے۔ تو کچھ عمرے نہیں، عمرہ اور حج ہر عبادت کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی آپ حج و عمرے کے لیے جائیں تو اپنے موبائل کو اور اپنے آپ کو اس معاملے میں موبائل کو لگام دیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا حد میں رکھ کر جائیں، ورنہ اس سے بہتر ہے اگر آپ نے جا کر اس طرح تصاویر ہی شیئر کرنی ہے تو آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، اپنی تصاویر ہی شیئر کرنی ہے۔ ہاں، وہاں پر مسجد کی تصویر، اذان کی، وہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور اس کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو چلیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں اپنی تصاویر شیئر کرنا اور یہ بتانا کہ میں یہاں پر ہوں، وہاں پر ہوں، سبحان اللہ، سب یہ ریاکاری میں جانے کا خدشہ ہے، اور اس کو اہل علم نے وہاں پر یہ فتاویٰ لگے بھی ہوئے ہیں اور اہل علم بتاتے بھی ہیں، سب حرام ہے۔ بچوں کے جوتوں پر بھی جو تصاویر ہوتی ہیں، ہاں جی، یہ سب تصاویر اسی میں آتی ہیں، جوتوں پر، کچھ نے کہا کہ ٹراؤزرز وغیرہ پر جو تصاویر ہیں یہ ان اہل علم کے نزدیک ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اہانت ہو رہی ہے نا، بچے کی پیمپرز پر تصاویر ہیں، ہاں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کون سی تصاویر؟ وہ کوئی چھوٹی موٹی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے اس میں کوئی اس طرح کی چیز ڈال دینا، اس کا بھی کچھ گنجائش ہے، یہ شیخ طریفی نے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سیب کے اندر آنکھیں بنا دیتا ہے، زبان نکال دیتا ہے، کہتے ہیں یہ اس تصویر میں نہیں آتا۔ اس حدیث کو بھی تھوڑا بتا دیں صحیح الفاظ کے ساتھ کہ جس گھر میں تصاویر ہوں، کتا اور وہاں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ یہ بہت اہم بات یاد دلائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے ملنے کے لیے آنا تھا آپ کو، آپ آئے نہیں ہو، آپ بہت پریشان ہو گئے۔ جبریل تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتا نا، جبریل اور وعدہ خلافی، اور جبریل کس کے ساتھ وعدہ خلافی؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک نوریوں کے سردار اور ایک ساری کائنات کے سردار۔ اللہ اکبر، کیسی جوڑی ہوتی ہوگی ان کی آپس میں جب بھی ملتے ہوں گے۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ یحییٰ البخاری، تو انہوں نے کتاب لکھی، اس کا میں نے ترجمہ اردو میں کیا تھا، لقیا جبریل۔ انہوں نے اس میں وہ تمام واقعات، وہ احادیث کو بیان کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل کی ملاقات ہوئی اور آپس میں بات چیت ہوئی، اور اس پر پھر ان کے بڑے شاندار الفاظ میں اللہ تعالیٰ ان شیخ کو خیر پر سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی حسن عمل کے ساتھ دیں۔ واللہ
میں نے کم لوگ دیکھے جو جن کی بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی. صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات وہ بیان کرتے تھے. حج کے موقع پہ چند دن کا ہمارا ساتھ تھا بس. میں اردو والوں کا معلم تھا اور وہ عرب کے ہی یعنی سعودیہ میں رہنے والے لوگوں کا وہ تھا رحلہ یعنی حج کا تھا. تو اس میں زیادہ تر عرب بھی تھے اور کچھ اس میں آرام کو جو آئل ان کی کمپنی ہے گورنمنٹ کی اس کے امپلائیز تھے پاکستان اور ہندوستان سے. تو وہ اردو بولنے والے تھے تو ان کے لیے میں معلم تھا. تو وہاں پر شیخ سے ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے ان کا ایک میں نے صرف درس سنا تھا. ان کا ایک لیکچر ایک مسجد میں تھا اور اس لیکچر میں پتہ کیا تھا؟ وہ لیکچر میں یہ شیخ رو پڑے تھے اور وہ لوگوں کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ جو لوگ آپ کی کفالت میں ان پر ظلم نہ کرو. سعودیہ میں کفیل سسٹم بڑا وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو ہنر دیا. لوکیہ جبریل بھی ایسی کتاب ہے, اس میں انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں بڑی زبردست ہے. جن کو عربی آتی ہو تو وہ ان کو ضرور سنیں. ایک یہ بھی بخاری ہیں شیخ یحییٰ البخاری اور ایک ہیں شیخ حسن البخاری. شیخ حسن بخاری ان کی عربی بہت اچھی بڑی فائن عربی ہے. جو طلبہ عربی جانتے ہیں طالبات عربی جانتے ہیں وہ شیخ حسن بخاری کو ان کے دروس وغیرہ نیٹ پہ موجود ہیں, ضرور سنیں. تو یہ جو حدیث ہے نا, سیدنا جبریل علیہ السلام نے آنا تھا, آئے نہیں, آپ پریشان تھے, پھر آپ بے چینی میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے یا آپ کے کسی جگہ پر ایک کتے کا پلہ تھا چھوٹا. اس کو نکالا, جیسے ہی نکالا تو جبریل علیہ السلام آگے اور کہا اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَسُوَرٌ, ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے یا تصاویر ہوں. اچھا یہ چیز ہم نا ان لوگوں کو یہ حدیث کافی دفعہ سناتے رہے اور ابھی آج تک بھی سناتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم غوث پاک کے کتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں کہ یار مدینے کا کتا نبی کے گھر میں تھا, فرشتے نہیں آئے, تو غوث کا کتا کیا کرے گا وہاں پہ؟ بھائی مدینے کا کتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کتا اور ایک غوث کا کتا ہے, کون ہیوی ہوگا؟ اس دور کا کتا ہے. وہ ہیوی کتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا اور فرشتے نہیں آئے. یہ اللہ کے بندو, تم سارے اپنے گھروں میں فرشتوں کی پابندی لگا رہے ہو اپنے آپ کو کتا کہہ کے. کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے آپ کو کتا کہنے کی؟ اور کچھ لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم نے سنا ایک بندے کی, اللہ اس کو ہدایت دے دیں, یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, ملتان سائڈ کا کوئی بندہ تھا, کوئی اللہ رحم کر دے, تو وہ لوگوں کو اپنے لیکچر میں کہتا ہے کہ کتا جو ہے نا یہ وفاداری کی علامت ہے, اور کتے کی وفاداری میں ایک یہ ہے کہ وہ بھونکتا ضرور ہے اپنے مالک کی وفاداری میں. تو اب سب اپنے مالک کی وفاداری میں بھونکیں, اور اسپیکر پر خود بھی بھونکتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ بھونکیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم کو کہتے ہیں کہ مدینے کا کتا اللہ کے نبی کے گھر میں ہو تو تب بھی فرشتے نہیں آتے. تو اس لیے گھروں میں کتا نہیں رکھنا چاہیے. جس کتے کے رکھنے کی اجازت ہے اس کو اپنے گھر کی باؤنڈری سے باہر رکھنا چاہیے. اور تصاویر بھی, اس تصاویر یہ جو دوسری حدیث کو ساتھ ملا کر اس حدیث کو اگر دیکھیں تو تصاویر سے مراد وہ تصاویر جو گھروں میں لٹکی ہوئی ہوں یا جن کی تعظیم اور احترام ہو رہا ہو, وہ تصاویر ہوں تو پھر فرشتے نہیں آتے. اور جو تصاویر ایسی نہ ہوں جن کی اہانت ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ اس سے مانے نہیں ہیں. وہ صحیح بخاری کی حدیث جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پردہ لٹکایا تھا, آپ نے اس کو پھاڑ دیا, اتار دیا, تو میں نے اس کے تکیے بنا لیے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اداروں میں جو وہ اسکلپچرز ہوتے ہیں, مونومنٹس بنے ہوتے ہیں شہداء کی یادگار کو, قطعاً ٹھیک نہیں ہے. بلکہ ایک بات اسی سے یاد آ گئی, لوگوں نے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں وہ کیا تھا 9 مئی میں وہ واقعہ تو ہوئے نا, تو دل چاہتا تھا کہ یہ بات بڑوں تک پہنچائی جائے, عدلیہ تک پہنچائی جائے, چیف آف آرمی اسٹاف تک پہنچائی جائے, یا جو بھی اہل اختیار ہیں ان تک پہنچائی جائے کہ واقعی یہ توڑ پھوڑ کرنا, ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے, ایسا احتجاج ایسا پروٹیسٹ جس میں توڑ پھوڑ اور یہ چیزیں ہوں, یہ قطعاً درست نہیں ہے. اسلام میں تو خیر دوسرے احتجاجات بھی درست نہیں ہیں, پرامن احتجاج بھی,
یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، لوگوں نے بنا دیا۔ بہرحال تو یہ توڑ پھوڑ تو قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جتنا یہ توڑ پھوڑ کرنا یہ برا ہے، اس سے زیادہ بدترین جرم یہ ہے کہ یہ اسٹیچو بنائے جائے۔ تو یہ بات ان تک پہنچانی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ اسٹیچو اس طرح کے بنائے ہیں، شرعی اعتبار سے ان کے اوپر بھی حکم لگایا جائے، ان کے اوپر بھی اہل علم کو بلا کر ان سے کہا جائے کہ بھئی کوئی اس کی اجازت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب جیسے بندے جب تک ہیں نا، سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو کہ ان میں کوئی حرج نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ مجھے غلطی نہ لگ رہی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں، اور وہ دلیل بھی کچھ دیتے ہیں۔ خیر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو کلچر ہے نا، یہ اسٹیچو وغیرہ، یہ بحریہ ٹاؤن میں کئی جگہوں پر انہوں نے باہر بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، مطلب پتہ نہیں چل رہا کہ بحریہ ٹاؤن ہے یا احرام مصر ہے فرعونوں کے دور کے۔ اتنے بڑے بڑے کھوتے بنائے ہوئے ہیں، کھوتا بنانا اپنے اللہ نے جو بنائے وہ کافی ہیں، گھوڑے بنائے ہوئے ہیں، کتے بلے بنائے ہوئے ہیں، شیر بنائے ہوئے ہیں، لاہور میں چڑیا گھر ہے، آپ عصری کے لا کے اس میں رکھ دیں۔ یہ سب کیا تماشے کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بار دروازے سے تھیں، ایک بار روزے سے تھیں، اور انہوں نے سب کچھ صدقہ کر دیا تھا کہ افطار کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہا۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس طرح کرنا چاہیے؟ جی، ان کے پاس ایک یعنی کچھ آیا تھا تو انہوں نے وہ صدقہ کر دیا، تھوڑی سی چیز رکھی۔ جی، یہ آپ کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں، آپ میں ہمت ہے، تو آپ سارا کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ سارا کچھ صدقہ کر دیا، بعد میں جب اپنے کھانے کی باری ہے تو پھر پچھتا رہے ہوں کہ کاش نہ ہی کیا ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں حوصلے اور دل کھلا کرنے کی۔ کچھ لوگ انسان کی ساری تصویر بناتے ہیں لیکن آنکھیں اور منہ بنانا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی تصویر بنانا جائز ہے۔ جی، یہ ٹھیک ہے۔ جو اصل میں نا، اصل تصویر ہے چہرہ ختم، تصویر ختم۔ چہرہ کے بغیر اگر ہو، جیسے یہ جو کپڑے کی دکانوں والے اسٹیچوز رکھتے ہیں نا، تو وہ اسٹیچو جس پہ وہ شکل و صورت بھی بنی ہوتی، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور وہ اسٹیچو جس پہ شکل و صورت نہیں بنی ہوتی، بالکل پلین ہوتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ مردوں کی تصاویر یادگار کے لیے رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں رکھنی چاہیے، وہ صرف اور صرف ان کو رکھنا چاہیے اس میں کہ اس کی اگر ضرورت ہے کوئی تو ان کو، اچھا پھر کیمرے میں رکھنا، کیمرے میں بھی نہ رکھی جائیں تو بہتر ہے، لیکن وہ تصاویر بنا کر ان کو اپنے گھر میں اپنے پاس محفوظ کرنا، تو یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کسی نے لکھا کہ جب ہم گھر سے ان باتوں کا احترام کرنا شروع کریں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے جو ہمارے اللہ نے ہم سے طلب کیا۔ واقعی ہم سب کو اسلام میں درست طریقے سے داخل ہو جانا چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں ہمیں نا لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے ایک مرتبہ، کون اپنے گھر سے کر رہا ہے، کون اپنے گھر سے نہیں کر رہا۔ ہم نے قبر میں جانا ہے خود، ہماری سب سے پہلی جو ہم سے پوچھ ہے نا، وہ ہے کہ بندے تو بتا تو نے کیا کیا، سب سے پہلی چیز یہ۔ اس کے بعد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا، یہ دوسری ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، اور واللہ یہ ایک بڑی شیطان کے ٹریپس میں سے ایک بڑا خفیہ سا ٹریپ ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں بہت بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کر کے دوسروں کے اوپر ان کو نومینیٹ کر کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز نے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اگر نقصان ہوا بھی تو سب سے زیادہ ہمیں خود نقصان ہوگا، ہمارے اپنے اعمال اور ہمارا اپنا معاملہ سارا دگرگوں ہو جائے گا۔ اور ایسے 1 2 4 8 10 نہیں، ہزار واقعات ہیں کہ جن لوگوں کی لوگوں پر نظریں رہتی ہیں تو وہ اپنی بدگمانی میں، اپنی سوچ میں، اور اپنے ان غلط طریقوں سے یا ان ناقص طریقوں سے ملی ہوئی معلومات کی بنیاد پر ایک ایسی عمارت قائم کر لیتے ہیں جو ساری جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اپنے معاملات اور اپنی نیکیاں وہ تو برباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا قاعدہ کلیہ بیان کرنا، ایک ہے کسی کے بارے میں نومینیٹ کر کے اس کو کہنا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے پاس شوہر اور بیوی کے بارے میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے لیے خیر کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بچائے، پھر ہمارے شر سے لوگوں کو بچائے، اور لوگوں کے شر سے ہمیں بچائے۔
یہ فتنہ اور شر یہ بڑی بدترین چیزیں ہیں۔ ایک کسی کا مسئلہ میرے پاس تھا، کیس میرے پاس تھا، شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات ان کے چل رہے تھے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ وہ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر پر جمع ہی رکھیں۔ اس میں ایک مرتبہ اس خاتون کی والدہ نے مجھ سے بات کی، اور اللہ کرے یہ بات ان تک بھی پہنچ جائے، ان کے لیے بھی یہ خیر کا باعث ہو۔ انہوں نے مجھ سے بات کی اور مجھے کہا کہ یہ جو میری بیٹی ہیں ان کے شوہر، ان کے والدین یہ اور یہ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، ایک سوال کے بعد انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، فون بند کر دیا۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس خبر کا کہ آپ کی بیٹی کے شوہر یہ اور یہ کرتے ہیں، اس کا سورس کیا ہے؟ کہاں سے خبر آپ تک پہنچی؟ فون بند کر دیا۔ بعد میں پھر ان کے درمیان صلح تو ہوگی، پتہ یہ چلا کہ اس میں اللہ اکبر، وہ جو یہ خاتون تھی، اس بیچاری کی غلطی تھی، اپنا گھر خود ہی خراب کرتی ہیں یہ زیادہ تر خواتین۔ یہ وہاں پر اپنے والدین کو جا کر وہ باتیں بتانا، اور باتیں بتانے میں پھر وہ باتیں بھی جو ہیں ہی نہیں وہ کرنا۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا معاملہ ہے، کئی گھر بیچارے برباد ہوئے ہیں اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے، ان کے گھر کا سکون خراب ہوا ہے اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے جو اتنی دخل اندازی کرنے والے ہیں۔ اب اپنے گھر کو سنبھالو، کسی گھر کے لیے اچھی خواہشات رکھو، اچھی بات کہو، اگر اس کی توفیق نہیں ملتی تو کم از کم منہ بند رکھو، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اب آپ ہر گھر کی سٹوری یہ دیکھ لیں، جو کسی کا دوست ہوگا، جو کسی کا والد ہوگا، والدہ ہوگی، جو کسی کا بہن بھائی ہوگا، اس کو ساری خبریں اپنے مخالفین کے، اور مخالفین ہوتے ہیں کون ہیں؟ قریب کے رشتے، شوہر بیوی ہوتے ہیں نا۔ ساری خبریں کس سے مل رہی ہیں؟ اس خاتون سے یا اس شوہر سے، اور یہ ان سے خبریں لے کے ذہن بنا کے حکم بھی لگا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، غیبتیں چغلیاں ان کا بازار گرم کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اور یہ بدترین جھوٹے لوگ ہیں، یہ ایسی بیوی اور ایسا شوہر جو باتیں ان کو بتاتے ہیں یہ بھی، اور جو ان کی باتیں ایک طرف کی بات کو سن کر اسی کے اوپر عمارت کھڑی کرنے والے لوگ، یہ سب سے بدترین جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات آگے کر دے۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا، ایسے لوگوں سے ہم نے سیکھا کہ ان کے ہاں اگر کسی نے ان کے پاس کوئی بات اگر بتائی، ان کے اپنے خاندان، اپنی فیملی میں سے، اپنے بچوں، بیٹے بیٹیوں میں سے، تو انہوں نے اس سے پوری تحقیق کی۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ ان سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ ہم پہ اعتبار نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بیٹی دیکھو، اعتبار اپنی جگہ پہ ہے، اسلام کا حکم اپنی جگہ پہ ہے، اسلام کا حکم اپنی جگہ پہ ہے، کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا واقعی ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اور اپنے آپ اور اپنے گھر کو ہی سامنے رکھنا چاہیے، باقی لوگوں کے گھروں کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں ہماری بھی خیر ہے اور شاید دوستوں کی بھی اس میں خیر ہو جائے۔ اگر والدین کی تصاویر جو پہلے سے بنی ہوئی ہوں تو ان کو ضائع کر دیا جائے؟ جی بالکل ضائع کر دیں۔ جو بنی ہوئی تصاویر ہیں، جو پیپر پر آئی ہوئی ہیں، ان کا کوئی فائدہ اور ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آنکھوں کی یا کسی عضو کی ڈائیگرام بنانا ٹھیک ہے، ہاں کسی ایک عضو کا بنا لینا، صرف آنکھ کی تصویر بنا لینا، صرف کان کی تصویر بنا دینا، یہ تو الگ الگ پارٹس ہیں نا، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔